تو گاندھی جی، اس نے علامہ مونگیری کو کہا کہ میں نے پیغمبر اسلام کی سیرت پڑھی ہے، بڑی زبردست ہے، میں نے پیغمبر اسلام کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، ایسا قابل و کامیاب شخص پیدا نہیں ہوا ہے، اور بہت دیر تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور قاہرات اور باہرات اور آیات بینات کا تذکرہ کر رہا تھا۔ جب وہ خاموش ہوئے تو علامہ مونگیری نے کہا کہ گاندھی جی، ان تمام خوبیوں کے جاننے کے باوجود کوئی ایسی برائی اور خرابی بھی نہیں کی ہے جس کی وجہ سے آج تک ایمان نہیں لائے اور آئندہ بھی نہیں لائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، اس طرح تو نہیں ہے، بس ہم دنیا میں آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کبھی اس لیے کہ آنے والی زندگی اچھی گزرے، بڑے کٹھن قسم کے امتحانات دیتے ہیں، بڑے مصائب اور تکالیف جھیلتے ہیں، نامساعد حالات کا سامنا کرتا ہے، اسی طرح اولاد کو بھی اسی ڈھب پہ ڈالتا ہے۔ لیکن یہ زندگی کتنی ہے اور اس کا کیا انجام ہے وہ سب کو برابر معلوم ہے۔ 30-35 سال میں تو آدمی تیار ہو جاتا ہے، پھر ضروری ہے کہ اس کے 30 سال اور زندگی ہو، اور 40 سال اور ہو گئی تو اس سے کیا بنا ہے؟ جائے گا جب یہاں سے وہ کچھ بھی نہ پاس ہوگا، اور چند گز کفن کا ٹکڑا ہو تیرا لباس ہوگا۔ قل متاع الدنیا قلیل، آپ کہے نا کہ دنیا چند روزہ ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہت زیادہ ہے، بہت بہتر ہے۔ اعدت لعبادی الصالحین، ایک حدیث قدسی میں جنت کا حال ہے، فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو کچھ تیار کیا ہے، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ان کے بارے میں سنا نہیں ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں اس کا خیال نہیں آیا ہوگا، کٹ کا نہیں ہوگا۔ ایسی نعمت اللہ نے تیار فرمائی، لا الہ الا اللہ۔ اس لیے آخرت سے بالکل غفلت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جتنا اگڑی بگڑی میدان سیاست و حکومت میں آپ دیکھ رہے ہیں، آخرت نظر انداز ہو چکی ہے۔ دیکھا کتنے بلیمز نکلے اور کتنی ڈکیتیاں، عیوب اور قبائح پکڑے، اور تمام قبائح کی جو جڑ ہے اور تمام حرام کاریوں کی اور خدا کے عذاب کو جو دعوت دی گئی، وہ گزشتہ ادوار میں اس شخص کا یوم الجمعہ جیسے محترم اور مکرم دین اور عند اللہ و عند الرسول اس کا قتل کیا گیا ہے۔ ایک نے بھی نہیں کہا۔ ججز کو کہنا چاہیے کہ تم وہی تو ہو جس نے اپنے دور میں جمعہ ہٹایا اور اتوار مغضوبین و ضالین کا دن مقرر کیا۔ جن لوگوں سے ہر نماز میں ہم پناہ مانگتے ہیں، غیر المغضوب، یا اللہ یہ مغضوبین و ضالین نہیں چاہیے، ہمیں ان کے ہوا و سما سے محفوظ فرما۔ ان کا دن ہوتا ہے اتوار کا، مارکیٹیں بند ہوتی ہے، دکاندار گھر میں سوتے ہیں، افسران اپنے عیاشی و فحاشی میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ شان اور شوکت اسلام نے جمعے کو دی ہے۔ پھر وہ لوگ جن سے توقع ہے کہ یہ دینی رہنما ہے، اللہ نے ان کی زبانیں بھی گنگ کر دی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ ایسا خطرناک لمحہ ہے کہ حق پرست مفاد پرست ہو گیا ہے۔ حق کے پرستار جب چیزوں کو دیکھ لے اور ان کا یہ خیال ہو کہ اس شخص سے ہماری کچھ وابستگی ہے، تو وہ کہاں حق بیان کریں گے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جب یہ تحریکات چل رہی تھی ہندوستان میں، تو کچھ تحریکات ایسی تھی کہ جو اسلام کے نام پر تھی، جیسے محمد علی جناح نے کہا کہ ایک علیحدہ ملک ہونا چاہیے اور وہاں اسلامی روایات ہو، اور پاکستان کا مطلب کیا ہو، لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک اچھا اعلان و عنوان تھا۔ جناح صاحب سے گلہ نہیں ہے، وہ جلدی فوت ہو گئے۔ لیاقت علی خان اور عبدالرب نشتر نے جو نشتر مارے ہیں وہ اس کے زخم ہرے ہوتے ہیں۔ اسلامی نظام نافذ کرنا تھا۔ اس طرح ایک تحریک اور بھی تھی، اس میں اچھے لوگ بھی تھے، شیخ الاسلام حضرت مدنی اور شیخ العالم شیخ الہند مولانا محمود الحسن، بڑے بڑے اکابر۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر علیحدہ تقسیم ہو گئی تو مسلمان سارے چلے جائیں گے، ہندوستان کی مسجدیں اور ہندوستان کے مدرسے اور مقابر اور یہ سب نہتے ہو جائیں گے، اور بڑی تکلیف پیش۔ وہی ہو رہا ہے آج بھی، ہندوؤں نے مار رہے،
اور کہتے جاؤ یہاں سے، تمہارا علیحدہ ملک پاکستان ہے۔ اس دوران ایک وفد، وہ مونگیر میں ایک بڑے بزرگ تھے، ان کی وجہ سے مونگیر شریف کہلاتے، ان کی خدمت میں ایک وفد چلا گیا۔ اس میں گاندھی جی بھی تھے، جواہر لال، موتی لال، یہ بڑے لوگ تھے، پٹیل، شاید مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ بھی ساتھ ہو، یہ اکٹھے تھے۔ ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو یہ طریقہ ہے، جب بزرگ کے پاس کوئی چلے جائے تو بزرگ کو بزرگی کی باتیں کرتے ہیں نا، اس کو شکار کرنا ہوتا ہے۔ آہا کیا منور چہرہ ہے، آہا کیا آپ کے ہاں نور برس رہا ہے۔ تو گاندھی جی، اس نے علامہ مونگیری کو کہا کہ میں نے پیغمبر اسلام کی سیرت پڑھی ہے، بڑی زبردست ہے، میں نے پیغمبر اسلام کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، ایسا قابل و کامیاب شخص پیدا نہیں ہوا ہے، اور بہت دیر تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور قاہرات اور باہرات اور آیات بینات کا تذکرہ کر رہا تھا۔ جب وہ خاموش ہوئے تو علامہ مونگیری نے کہا کہ گاندھی جی، ان تمام خوبیوں کے جاننے کے باوجود کوئی ایسی برائی اور خرابی بھی نہیں کی ہے جس کی وجہ سے آج تک ایمان نہیں لائے اور آئندہ بھی نہیں لائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، اس طرح تو نہیں ہے، بس ہم دعائیں لینے آئے ہیں، ان کے خیال میں سب سے بیکار کام دعا ہے۔ علامہ مونگیری نے کہا کہ یہ طریقہ ہے کہ جس پرندے کو شکار کیا جاتا ہے اس کی بولی بولی جاتی ہے، وہ حیرت میں آ جاتا ہے، حیران و خوش ہو جاتا ہے، سر رکھ لیتا ہے، چونکہ اس وقت آپ مجھے شکار کرنے آئے، اس لیے آپ نے میری بولی بولی، باقی آپ کا پیغمبر اسلام سے، ان کی پاک سیرت سے اور ان کی کامل زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے۔ دیکھی جو بے رخی ہو تو حیرت ہوئی مجھے، دنیا تو بے وفا تھی مگر تجھ کو کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے مسلمانان عالم کی بالعموم اور مسلمانان پاکستان کی بالخصوص بلائے اور آفات دور فرمائے۔ تو ہمارے افسران، ہمارے حکمران یہ ذرا گریبان میں جان کے کہ ان کے ملک کا کیا تقاضا ہے، اسلام کا کیا تقاضا ہے، ایسی دوستیاں نبھانا جس کے نتیجے میں شریعت کمزور ہو جائے، مسلمان کی شان نہیں۔ ہم قربانیاں کرتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو ایک جان، ایک انسان، ایک نبی مرسل، اس کو رضا الہی کے لیے پیش کیا گیا تھا کہ اگر اللہ کی رضا اس میں ہے تو یہ حاضر ہے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔